الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم نبی اکرم و محتشم نور مجسم شاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم یا حمد دل احمد بے می احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائیوں کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ
ناظر سامعین محترم عزیزم دوستو، اللہ جل شانہ امن والا آپ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان بنائے 6 دن میں. ہم نے، اللہ ایک ہے. البتہ قل هو اللہ احد، فرما دیجیے میرے محبوب اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا اور کوئی نہیں. اب اللہ فرماتا ہے ہم نے. جب بندہ ایک ہو وہ کہتا ہے میں یہ کام کیتا، 2 زائد ہو وہ کہتا ہم نے یہ کام کیا. اب اللہ کے ساتھ اور کون تھا؟ کسی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا آقا، یا الہی، یا آقا، یا اللہ کے حبیب، یا اللہ کے پیار دلدار، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عیسیٰ پیدا ہوا تھا تو نبی پیدا ہوا تھا. کافی ایسے نبی ہیں جنہوں نے کہا ہم پیدا ہوتے ہی نبی ہیں. جب آپ تشریف لائے تو 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کے ظاہر کیوں کیا؟ آپ تبسم اب کیا کہہ رہے ہو؟ یا کہا نبی تو پیدا ہی نبی ہوتے ہیں. آپ نے 40 سال، چند ماہ، چند دن، چند گھنٹوں کے بعد آپ نے اظہار فرمایا. کیا مطلب؟ آما سنو سنو، جب کوئی نبی نہیں تھا، جب مٹی اور پانی کے درمیان میں آدم تھا، اس سے پہلے محمد کی ذات تھی. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات. اول ما خلقہ من نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. آدم سے پہلے بھی جبریل ہے، اور جبریل سے پہلے محمد ہے. سبحان اللہ. سائن اعظم پاک، 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 سائن اعظم پاک. کہنے کا مقصد یہ ہے، کہیں اور نکل جائیں گے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ایک شخص کو بھیجا، جاؤ خیبر کو فتح کرو. وہ گیا، نہ کر سکا. پھر اور سپہ سالار کو بھیجا، نہ کر سکا. پھر اور سپہ سالار کو بھیجا، نہ کر سکا. حضور تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور سر نگو ہیں، آنکھیں بند ہیں. جبریل حاضر ہو گیا. یا آقا، اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو نامینیٹ کرو. سبحان اللہ. جنو اللہ منتخب کر رہا ہو، اس کا کیا مقام اور درجہ ہے، کیا بلندیت ہے. بے شک. حضور نے تبسم فرما لیا. جو ہی سرکار نے تبسم فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا. آپ ہم اچھا ٹھیک. رات ہوئی، جب دن ہوا، رات ہوئی، جب دن ہوا، آپ نے فرمایا اے صحابیو، پھر رات ہو گئی. تمام صحابی موجود ہیں. اے صحابیو، لبیک آقا، کل جس کو میں جھنڈا دوں گا اللہ کے حکم سے، کل جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر کو فتح کرے گا. سبحان اللہ. بے شک. مورے انداز سے تو ثابت ہو گیا. اللہ نے فرمایا جبریل جا، تو خود جا کے جھنڈے گاڑ. واہ. ایک گاڑ عرش مالا تے، ایک لگا اما آمنہ خاتون دے گھر، ایک لگا خانہ کعبہ. یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ جھنڈا سب سے پہلے لگایا کس نے؟ جبریل نے.
اب کون لگا رہا ہے، کس کے پاس ہے؟ علم بردار تو ہے ہی جبریل، واہ واہ واہ، علم بردار تو ہے ہی علی المرتضیٰ، علم بردار ہے تو ہے غازی عباس۔ سبحان اللہ، نہ ان جیسا کوئی طاقتور ہے، نہ ان جیسا کوئی وحدت الوجود والا ہے، نہ ان جیسا کوئی پیر ہے، نہ ان جیسا کوئی ولی ہے، نہ ان جیسا کوئی طاقتور، اور نہ ہی ان جیسا کوئی وفادار ہے بے شک، جو چاہتے۔ کافی لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی، تو یہ نہیں دیکھا، وہ نہیں دیکھا۔ میں پتہ لگ جائے جو دکھاوا تھا، جتنے جو دکھاوا پتہ لگ جائے۔ اللہ دے بندیو، گل یہ ہے کہ کرامت ہوں اگر چاہتے امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین ان جیسا کون تھا، نہ تھا، نہ ہے، نہ کوئی آئے گا، جن کے خون میں ہی رسول اللہ کا خون ہے، بے شک، جن کی وینوں میں، جن کی نالوں میں، جن کے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے۔ پھر حضور تے اعتراض کرن یا ولی تے اعتراض کرن تے حضور تے اعتراض کرنا نہیں چاہتے۔ غوثی امام شاہ بغداد تے کوئی اعتراض کرے، کوئی پنجتن پاک تے اعتراض کرے، کوئی حضرت پیر امام علی مقام پر کوئی اعتراض کرے، کوئی میرے پیر پر اعتراض کرے، کوئی ہم پر اعتراض کرے۔ اس نے ہم پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے تو اعتراض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جو سرکار کا اعتراض والا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا منکر ہے۔ کہ اللہ دا منکر نہ اتھے صحیح رہ سکتا ہے تو نہ اتھے صحیح رہ سکتا اللہ ہے، اکبر، کیونکہ نہ انہیں شعور ہے۔ فہم لا یرجعون، وہ گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، کیونکہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ شعور تو جانور نہیں رکھتے، اس سے ثابت یہ ہو گیا وہ جانور ہے جو شعور نہ رکھے۔ جو ولیوں پیروں فقیروں کو نہ مانے وہ شعور نہیں رکھتا، جو شعور نہیں رکھتا وہ تو جانور ہے۔ اب سرکار نے فرمایا کل جسے میں جھنڈا دوں گا اللہ کے حکم سے، اس تو ثابت ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا نا میرے محبوب ہونا ہی نہیں دے۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو آپ نے کنے ہی گلے، جب تک اللہ کے حبیب کی مہر نہ لگے انی دیر تک بندہ اپنا ایک قدم نہیں چل سکتا۔ بے شک، آپ نے فرمایا میرے محبوب کل اس کو جھنڈا دینا، صحابہ تمام موجود ہیں، حضور نے دیکھتی آپ نے فرمایا کل جسے میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر فتح کرے گا، اور ایک نشانی بتاتا ہوں وہ اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے گاڑتا ہے۔ واہ واہ سبحان واہ، اللہ۔ اللہ، اگلے دن میں بیٹھا ہوا تو ایک بٹن ٹوٹ گیا، فیملی یا کوئی نہ مو سوئی پھٹی بھائی وہیں لاوا وہ کتیجے لگ جائے، کتیجے لگ جائے، کتیجے لگ جائے۔ میں کیا ہوں موڑی تیرا وہ محنت کرنے لگا تو میں تھلے آ کے ہاتھ سے جا لوا لیا۔ سننے تو پوری کر لی نا۔ واہ واہ، اگر بندہ خود اپنا کوئی کام کر لے یا بٹن لگا لے یا اپنے کپڑے استری کر لے یا اپنی کوئی کام کر لے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ نہ کہ بیوی کرے تو ٹھیک نہیں تو میں بیٹھا نہیں، بیوی اور لفظ نکل جائے گا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں مرد عورت کا خیال رکھے اس کے نان نفقے کا، اگلی گل کوئی نہیں۔ اس لیے وہ آگے حضور نے مہربانی فرمائی کہ وہ بیوی اس کو لنگر پکا کے دے، کھانا پکا کے دے یا اس کا خیال رکھے، یعنی کہ مقصد حضور نے فرمایا کل جس سے میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر فتح کرے گا اور اپنی جوتی خود اپنے ہاتھ سے گاڑتا ہے۔ ساری رات صحابہ دعا کرتے رہے یا الہی میں ہو جاؤں، یا الہی میں ہوں، یا الہی میں ہوں وہاں، یا الہی میں ہوں وہاں۔ اس سے ثابت ہو گیا صحابہ اگر اپنی جوتی اپنے سبحان اللہ اپنا خود کام کر لینا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، ولی تھے عبدالعزیز، وہ ان کے مرید کافی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھے، انہوں نے ایک بینچ سے وہ ایک گلاس اٹھایا، گلاس اٹھا کر انہوں نے وہ گھڑے سے پانی لیا، مٹکے سے پانی لیا، لے کر پھر واپس آئے، اپنی چار پر ہی بیٹھے اور پانی پینے لگ گئے۔ مریدوں نے عرض کی ہاتھ باندھ کے یا مولا یا آقا، اے بزرگ، اے پیر صاحب، آپ ہمیں حکم دیتے ہم آپ کو پلاتے۔ آپ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ جب میں نے گلاس اٹھایا اس وقت میں کون تھا؟
جی عبد العزیز۔ جب میں نے پانی ڈالا کون تھا؟ جی عبد العزیز۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں پانی پی رہا ہوں، اب کون؟ جی عبد العزیز۔ اب میری شان میں کوئی فرق پڑا؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنا کام کوئی کر لینا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب دیکھو میرے بھائیوں کہ حضور نے فرمایا کل جس سے میں جھنڈا دوں گا وہ خیبر کو فتح کرے گا، اور اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے گاڑتا ہے۔ ساری رات تمام صحابہ، ایک دو بھی نہیں، تمام صحابہ میں نے روایت پڑھی، انہوں نے دو زانو بیٹھے ہوئے اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کوئی یکسوئی میں ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی اشکبار ہو رہا ہے، یا الہی وہ میں ہو جاؤں، وہ میں ہوں، بے شک۔ یا الہی وہ میں ہوں۔ بے اس سے شک۔ ثابت ہو گیا صحابہ کرام اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے گاڑتے تھے۔ جب دن ہوا حضور نے فرمایا، تمام صحابہ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ہو جاؤں گا، میں ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اینا علی، علی کو بلاؤ، ہاں سبحان۔ حیدر کرار شیر خدا کو بلاؤ۔ صحابہ بھاگ کر گئے، یا علی، اے حیدر کرار، آپ کو رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اٹھے، آپ نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑو۔ دو صحابیوں نے، ایک نے اس طرح پکڑا ایک نے اس طرح پکڑا، چل پڑے، کیونکہ حضور کو آشوب چشم کی مریض تھے آپ، وہ آنکھیں آئی رہتی تھی، آپ بیدار ہوئے تو آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، آہستہ آہستہ کھلتی تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور صحابہ کے ساتھ گئے، سرکار تشریف فرما تھے۔ جب حیدر کرام تک داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے علی کیا ہوا؟ عرض کی اے آقا فدا کبھی و امی، حتیٰ کہ ابھی طالب حضور کے چاچا ہیں، پھر بھی حیدر کرار شیر خدا کا یہی تذکیہ کلام ہے، فدا کبھی و امی، میری ماں میرا باپ جناب کے جوڑوں پر فدا۔ سبحان اللہ۔ یا آقا میں آشوب چشم کا مریض ہوں، آنکھیں آئی رہتی ہیں، آپ آگے آؤ۔ آگے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اللہ عالمین، رؤوف رحیم، احمد بے میم، احمد مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی لب مبارک لگائی، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لب مبارک لگائی، ہمیں آنکھیں کھولو، جو ہی آنکھیں کھولی ہمیں جاؤ، آج کے بعد آشوب چشم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ حیدر کرار شیر خدا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اور تو بہت تکلیفیں آئیں پر کبھی آنکھ خراب نہیں ہوئی۔ سبحان۔ حضور کے لب مبارک بھی شفا ہے، حضور کا پیشاب مبارک بھی شفا ہے، حضور کا دیکھنا بھی شفا، حضور کا بولنا بھی شفا، حضور سراپئی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے سراپئی معجزہ ہے ویسے سراپئی شفا ہے۔ حضور لب پھینکتے ہیں تو بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ چوکوں میں لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے، تب دکھ پھیلتی ہے، بیماری پھیلتی ہے۔ کوئی اللہ دے بندیو، کوئی ذرا ہی سمجھ لو کہ تسی تھکو تو بیماری پیدا ہوئے، حضور لب لاون تو شفا ہوئے، اور حضور ورگے کینے؟ بے شک بے شک۔ اندر ہو لب تو پاک ہے، باہر ہو لب تو پلیت ہے، سرکار کی اندر ہو تب بھی پاک، باہر ہو تب بھی پاک۔ سبحان اللہ۔ حضور سراپئی طیب ہیں، طاہر ہیں، معصوم ہیں، کیونکہ نبی ہوتا ہی معصوم ہے، ولی کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ نبی گناہ کر نہیں سکتا، ولی کو کرنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضور میں کل جس سے میں جھنڈا دوں گا وہ اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے گاڑتا ہے۔ حضور جب دن ہوا بلائے اے نا علی، علی کو بلاؤ، حیدر کرار آئے، آشوب چشم حضور نے لب لگائی، بینائی صحیح ہو گئی، آشوب چشم ختم ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے حیدر کرار لبیک آقا، جاؤ خیبر کو فتح کرو۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ باندھے، یا آقا صرف فتح کروں یا ایک والی بنا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے دادا پاک امام جلی سرکار وہاں فرماتے ہیں اللہ نبی و علی یکے دانیم سوگند بنا میں حسین ابن علی۔ سبحان مجھے اللہ۔ قسم ہے آقا حسین علیہ السلام کی، نہ کوئی اللہ جیسا ہے، نہ کوئی نبی جیسا ہے، نہ کوئی علی جیسا ہے۔ حیدر کرار نے فرمایا اے آقا ہر ایک کو علی بناؤ یا فتح کراؤں؟ مایا حیدر کرار صرف فتح کرنا ہے۔ حضور نے اپنا گھوڑا دل اٹھایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دل گھوڑا اٹھایا۔ جب میدان کے قریب پہنچے، قلعے کے قریب پہنچے تو آگے سے لوگ آئے،
हैदर करार शेर खुदा ने उन्हें देखा। सबसे पहले एक शख्स था जो 1000 बंदे के साथ मुकाबला करता था, 1000 बंदे के साथ वो जंग करता था, 1000 बंदे का वो धनी था और तलवार का धनी, और 100 बंदे को ढेर करने वाला। उसका नाम मरहब था। वो हैदर करार के सामने आया। आपने उसे देखा, उसने हजूर को देखा, कहने लगे जानते हो मैं कौन हूँ? अब हाँ, हम जानते हैं तुम कौन हो। जी बताए फिर मैं कौन हूँ? हम तू मरहब है। हम सही पहचाना आपने। मेरा दमिश्क में सिक्का है, मेरा यमन में सिक्का है चलता, मेरा रोम में सिक्का चलता है, मेरा हर तरफ सिक्का। मैं मरहब हूँ, 1000 बंदे के साथ जंग करता हूँ। सरकार ने तबस्सुम फरमाया। हाँ, तू 1000 के साथ जंग करता है तो फिर क्या हुआ? कहने लगा आपका क्या नाम? हाँ, मेरा नाम मान तो हैदर रखा है। यूं ही ये कहा, आंखें खुल गई, रास्ता बंदाम हो गया, कप कपी में आ गया, डर गया। कहने लगा जी आप अभी तालिब के बेटे तो नहीं है? नाम हाँ, अभी तालिब मेरा दोस्त था, लिहाजा मैं अपने दोस्त का ख्याल करते हुए, मैं अपने दोस्त का लिहाज करते हुए तुम्हारे साथ जंग नहीं करना चाहता। जाओ तुम चले जाओ। हजूर ने तो बस क्या कहा? जाओ चले जाओ। पर मैं आपको बात बताऊं, मरहब की माँ, जब ये ताकतवर जंगजू था, इसकी माँ ने कहा था हर एक बंदे के साथ मुकाबला करना, बेशक, हर एक को मार देना, फतेहयाब हो जाओगे। पर जब जिसका नाम हैदर हो, वाह, सुभान अल्लाह, उसके साथ मुकाबला ना करना। बेशक बेशक, जिसके साथ जिसका नाम हैदर हो उसका मुकाबला ना करना, क्योंकि वो तुमसे ताकतवर है। बेशक, और तेरे तू ताकतवर रह गए तो फरिश्ते तू ताकतवर। सुभान अल्लाह, उससे मुकाबला ना करना। माँ ने वसीयत की हुई थी। बहुत कहा, हैदर करार ने फरमाया हाँ, बहुत दाल लगाए, बहुत बचने की कोशिश की, बहुत निकलने की कोशिश की कि चले ही जाए, बच ही जाऊं। बिल आखिर हजूर ने मैं हाँ मुझे पता लग गया, तो इसलिए ये हमें बता रहे हो और यानी कि दाल लगा रहे हो कि मैं चला जाऊं। मुझे भेजने वाले रसूलुल्लाह हैं, सुभान अल्लाह, उन्हें कहने वाले अल्लाह हैं। अब हैदर करार आ जाए और वापस नहीं जाऊंगा। वो कहने लगा मैं नहीं जंग करना चाहता, मुझे लिहाज है। मुझे पता है कि तू मुझसे डर रहा है, मेरे तलवार जुल्फकार की नोक से डर रहा है, इसकी तेज धार से डर रहा है। वो अपने घोड़े से उतरा, मरहब, उसने तलवार निकाली, एक ही वार में अपने घोड़े के चारों पांव काट दिए। इतना धनी था, घोड़ा जो नीचे गिरा, काट दी, तेज थी उसकी वार। हजूर ने फिर देखा, कहने लगा जी देखा मेरी कार, मैं कहता हूँ बच जा मेरे से। आपने मैं यूं कर, कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हजूर मेहरबानी फरमाए, पहले उन्होंने 10 ध्यान की आज रात बेशक, कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। मंदा जी मैं कलमा नहीं पढ़ना। आप फिर वार कर। वो क्या नहीं, पहले तुसी वार करो। हम अगर मैंने वार किया तुम्हारी हसरत रह जाएगी। बेशक बेशक, अगर मैंने वार कर दिया तुम्हारी हसरत रह जाएगी कि मैं वार नहीं कर सका, तुम करो। तू ही सरकार ने ये फरमाया, उसने तलवार घुमाई, घुमा के तेजी से जोर से मारी, हैदर करार ने ढाल की। दोस्तों ढाल कटी गई, हजूर के खोद मुबारक में आ लगा, खोद कटा गया। हजूर हैदर करार के सर में आ लगी, थोड़ा सा जख्म आया उस तलवार से। सरकार ने देखा आमा अब हमारी बारी है। हजूर ने जुल्फकार निकाली, शाहे मर्दा शेर यज़दा,
قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یعنی کہ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جب ذوالفقار نکلی جو ہی تلوار حضور نے نکالی، سرکار نے گھمائی، وار کیا، اس کی ڈھال کٹی گئی، ہونٹ کٹا گیا، سر کٹا گیا، گردن کٹی گئی، اس کا سینہ کٹا گیا، ناف کٹی گئی۔ حضور نے تلوار پیچھے کھینچی، وہ کہنے لگا اے حیدر کرم وار کرو، آپ نے فرمایا اپنا قدم آگے کرو۔ اس نے جب قدم آگے کیا، ایک اس کا دھڑ دائیں طرف جا گرا، ایک بائیں طرف جا گرا، اتنی دو ٹوٹے کر دیے مرحب نے، مرحب کے حیدر کرار نے، بے شک بے شک بے شک، دو ٹوٹے کر دیے۔ انکشاف میں میرے سرکار فرماتے ہیں ولی ہی فرما سکتا یہ، آپ فرماتے ہیں میرے شیخ کامل کہ حضور کی یہ مہربانی ہے حیدر کرار کی کہ آپ نے تلوار پیچھے کھینچ لی، اگر تلوار زمین میں لگ جاتی تو دو خطے ہو جاتے، سبحان اللہ، اس زمین کے دو حصے ہوتے، حضور نے تلوار پہلے ہی کھینچ لی۔ میرے دوستو مرحب کے دو ٹوٹے کر دیے، آگے گئے۔ آپ نے اس گیٹ کے دو دروازے تھے، ایک دروازے کو 70 بندہ بند کرتا تھا، دوسرے دروازے کو 70 بندہ بند کرتا تھا، اور دونوں دروازوں کو 140 بندے بند کرتے تھے۔ اتنا بڑا لمبا چوڑا وہ گیٹ تھا، 140 بندے بند کرتے تھے۔ میرے دوستوں اس پانی مانگا بھی ہوتے، ایک کو بندہ بدل لگتا کہ کتنا کبھی ہیکل ہوگا، وزنی ہوگا، 140 بندے بند کرتے۔ حیدر کرار شیر خدا آگے گئے، آپ نے ایک کو پکڑا اور پھینچا، وہ ٹوٹ گیا، اوپر پھینکا، کسی روایت میں نہیں ہے کہ وہ نیچے آ رہا ہے، بے شک، یہی پتا ہے کہ وہ اوپر ہی جا رہا ہے، بے شک، یہی پتا اوپر۔ آج تک کسی نے نہیں پڑھا، نہ کسی نے سنا کہ وہ گیٹ نیچے آیا۔ یہی ہے کہ حضور نے اوپر پھینکا، پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، پر نیچے نہیں آیا۔ ورلڈ میں ہر ایک تحقیق کر سکا ہے، تحقیق کی انگریزوں نے، مسلمانوں نے، پتہ نہیں کس نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ دروازہ ہے کدھر۔ اس سے ثابت ہو گیا وہ اوپر ہی جا رہا ہے، جتنی طاقت ہے حیدر کرار میں۔ اور دوسرا دروازہ پکڑا، دوڑا، ڈھال بنائی۔ جب ڈھال بنائی انہوں نے دیکھا کہ 5 کلو کی ہوتی ہے وہ ڈھال، اتنی تیزی گھما رہے ہیں، انہوں نے کہا جناب مہربانی فرمائیں ہم غلام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ تمام سرکار کے غلام ہو گئے۔ میرے دوستو پھر میرے شیخ کامل شبیہ امام حسین سیدنا پیر محمد نیاز حسین آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی کانوں سے سنا اور حضور فرما رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واہ 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 واہ، سرکار نے فرمایا دیکھو جو پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، جو حضور کے ماننے والے ہیں، جو آج کے رسول ہیں، حضور نے کیا فرمایا تھے نہیں، میرے لفظوں پہ غور فرماؤ، جو حضور کے ماننے والے ہیں، جو حضور کے عاشق ہیں، جو حضور کے دیوانے ہیں، جو پنجتن پاک کو ماننے والے ہیں، جو ان کی آل کو مانتے ہیں، جو اپنے بیچ سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے روز جو پل صراط ہے وہ بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، وہاں سے گزارا جائے گا۔ جو پنجتن پاک کے عاشق اور ماننے والے دیوانے ہوں گے، وہاں اس تلوار کے اوپر وہ گیٹ آئے گا، وہ اوپر سے گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ، زندہ آباد، 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 زندہ آباد۔ آپ نے فرمایا کہ جو ماننے والے ہیں، دیوانے ہیں پنجتن پاک کے، وہاں جب وہ پل صراط سے گزرنے والے ہوں گے تو وہ دروازہ اس جگہ پہ آ جائے گا
दीवाने मस्ताने आशिक मानने वाले ऊपर से गुजर जाएंगे। सुभान अल्लाह। यानी कि हमें हमारी खुश नसीबी है कि हम हजूर के मानने वाले हैं, आशिक हैं, यहाँ भी मानने वाले हैं। जो यहाँ मानता है उधर भी मानेगा। ये राइट थे कोई नहीं मानता उससे मान के उसकी करना। जो यहाँ मानता है वो वहाँ भी मानेगा। जो यहाँ नहीं मानता ऊपर जाके जैसी मनने आओ काला मनना होया, वो तो फराडी हुई, वो तो गद्दारी हुई, वो तो मुनाफिकत हुई। तो मुनाफिकत अल्लाह के हबीब को पसंद नहीं। जिस पासे लग्गा होवे बंदा उस पासे लग्गा होना चाहिए। जिस दिन जिन्हों मनदा होवे इको हिक ते हिको हिक, इको तार हमेशा छिक, इको नाल मोहब्बत ला, हर पासे ना पिया तका। सुभान अल्लाह। बंदा बसावस में पड़ जाता है, बंदा हलचल में पड़ जाता है, बंदा डोल जाता है। वो हेकती होवे तो वो डोलर नहीं देंदा जी। आप अंदर इसको होवे ता इसका जल्दा अजली कतरा कि तय मैं दे बस नाही, एक न लबदे हाथ ना आवे, एक ना दे बिच नाही। सुभान अल्लाह। लबदा है तो नहीं लबदी कोई, आंदा है लेके हो जांदा है। हैदर करार शेर खुदा एक शख्स को आपने एक जंग में आप तशरीफ ले गए, जंग करने लगे तो एक पहलवान था, वो कहने लगा हैदर करार अगर हमने जंग की तो आपके कितने शहीद होंगे, अगर आप हमारे साथ लड़े हमारे कितने मरेंगे। यूं करते हैं पहले हम कुश्ती कर लेते हैं। जो जीत गया वो जंग भी जीत गया। सुभान। हाँ ठीक है, आपने फरमाया ठीक है, जो जंग यूं करते हैं कुश्ती कर लेते हैं। अगर आप जीत गए तो जंग जीत गए, अगर हम जीत गए तो जंग जीत गए। कुश्ती करते हैं। आपने फरमाया देख लो, सुन लो, वाह वाह वाह, सोच लो। कहेगा जी हाँ आपकी फौज भी खड़ी रहे, मेरी फौज भी खड़ी रहे, अगर जंग हुई तो ज्यादा कत्ल वारत होगी, खून रेजी होगी, हम दोनों मुकाबला कर लेते हैं। जो जीत गया वो जंग जीत गया। हम ठीक आओ फिर। वो अपने खैमे में चला गया, उसने कपड़े उतारे लंगोटा पहना। सरकार अपने खैमे में चले गए, कपड़े उतारे लंगोटा पहना। वो भी मैदान में आ गए। जब सरकार मैदान में आए, वाह, यूं ही सरकार मैदान में आए, वो कहने लगा आप अली नहीं। अल्लाह अकबर। मैं क्या बात है, मैं ही है बेकरार हूँ। सुभान अल्लाह। अब कमीज लाओ, कमीज लाई गई, आपने पहने, हाँ जी आप अली हैं। वहाँ फिर कभी तब आप अली नहीं। ओए हुण पहलवान बॉडी बिल्डर बड़े फिरते ने, पता नहीं ऐसा वजूद होना ना कट वगैरह, बेशक ऐसे वजूद के 20 होने ने जो देख के होंदा तो 150 का बड्डा गया ते सरकार दे मसल बने होने। सुभान अल्लाह। ओ देख के तो घबरा गया कि ये वजूद हो नहीं। सुभान अल्लाह। ता तो डरिया। बेशक हजूर ने जब कमीज पहन के आप ही हैं, जब आपने कमीज उतारी वजूद जाहिर हुआ, कहने लगा जी आप नहीं, आप अब कुश्ती करनी के डरते ही नहीं। अल्लाह अकबर। बोला करूंगा। जब कुश्ती की सरकार ने उसे तट में जेर कर दिया। बेशक जो ही पहले हाथ लगाया, हाथ लगा के हाथ में हाथ मिलाया, मिलाते ही आपने पकड़ा उसे, जो ही ऊपर उठाया आपने कहा कलमा पढ़ो अभी भी वक्त है। क्या लगा जी नहीं पढ़ूंगा, आपने नीचे फेंका, उसके टोटे कर दिए। वो है हैदर करार शेर खुदा। जिस मैदान में नाम लिया जाए, जिस ग्राउंड में नाम लिया जाए, जिस महफिल में नाम लिया जाए, जिस खाने में नाम लिया जाए, जिस जंग में नाम लिया जाए, वो हैदर करार ही फतह है। जब बंदा कहता है या अली, जंग जीत जाता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि उनका नाम ही जीतने वाला है, उनका मकाम भी जीतने वाला है, उनका दर्जा भी जीतने वाला है, क्योंकि वो अखीए रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। हजूर का यार है, हजूर का दिलदार है, हजूर का प्यार है, बल्कि हजूर का वीर है। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम। क्योंकि शहनशाह बगदाद जो हैं वो आशिकों की आशिक हैं। बेशक बेशक। बल्कि माशूक के माशूक हैं, अल्लाह के माशूक रसूलुल्लाह हैं सल्लम। रसूलुल्लाह के माशूक हैदर करार है। हैदर करार का माशूक हुसैन पाक है। हुसैन अलैहिस्सलाम का माशूक पीछे सारे आ गए। सुभान अल्लाह। आज है 25 रजब
حضرت امام محمد موسیٰ کاظم آپ کی ولادت کا دن ہے. یاد رکھنا آپ جب تشریف لائے تھے 9 محرم تھی. جب اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت امام محمد موسیٰ کاظم 7ویں امام ہیں. کیونکہ اچانک یاد آ گیا میں کہہ دوں جو میموری ہوتی جس طرح مرضی آ جائے ہم موضوع بناتے نہیں, اللہ بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور 25 رجب کو آپ وصال فرمائے. پہلے مہدی جو خلیفہ تھا اس نے آپ کو پکڑا اور قید میں ڈال دیا. اتنے امام قید چاندے رہنے اسی آگے گناہ ہو گئے. قید میں ڈال دیا. جب قید میں ڈالا حیدر کرار علیہ السلام آپ مہدی خلیفے کو رات کو ملے. ہم جانتے ہو یہ ہمارا بیٹا ہے. سبحان اللہ. پچھلی رات آپ نے اپنے غلام کو بھیجا عثمان مہدی نے خلیفہ جو تھا آپ کو بلایا. موسیٰ کاظم امام کو کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی. آپ نے بتایا جانتے ہو وہ میرے بابا ہے. سبحان اللہ. اس نے لوگوں کو بلایا, بلا کر اور کو بلایا. 10,000 اشرفیاں دی, حفاظت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مدینے پہنچا دیا. سبحان اللہ. جب ہارون رشید آیا اس نے بھی آپ کو پکڑ لیا. دوسری بار پھر آپ قید میں گئے اور اس قید میں ہی آپ کا وصال ہوا. اور جب وصال ہوا اس وقت 25 رجب المرجب تھا. آپ کا وصال با کمال ہوا اور آپ کا روزہ مبارک بغداد شریف ہے. آپ 7ویں امام ہیں. یہ یاد رکھنا زندگی رہی تھی حضور پھر اس شروع کریں گے کیونکہ اذان آ گئی. وما علینا الا البلاغ المبین.